السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض انہیں جنت دینے کا وعدہ کر دیا ہے،
ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پھر وہ دشمنوں کو، کفار کو مارتے بھی ہیں اور کبھی خود بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سچا وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور اللہ کے وعدے سے زیادہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اے مومنو، خوش ہو جاؤ تم اس سودے پر جو تم نے رب کے ساتھ کر لیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، 11واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کو تجارت بھی کہا ہے، سودا بھی کہا ہے، اور اس سودے پر مومنوں کو بشارت بھی دی ہے، خوشخبری بھی دی ہے۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، یہی سامان تجارت ہے نا، اسی کے ساتھ سودا ہو رہا ہے نا، تو یہ تو رب کا دیا ہوا ہے۔ رب کا دیا ہوا رب کی راہ میں اگر تم لگا دو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور جنت کے وہ انعامات ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، کانوں نے ان کے بارے میں سنا تک نہیں ہے، اور کسی کے دل میں ان کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی عظیم اور شاندار اور قیمتی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض انہیں عطا فرما رہے ہیں، جس کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور اس سودے کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی کا سودا ہے، بہت بڑی کامیابی کا سودا ہے۔ جس کو جنت مل گئی، ہر قسم کی کامیابی اس کو مل گئی، کیونکہ جنت کی نعمتیں کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی ہیں۔ کسی اور دنیا میں، دنیا کے کسی بڑے ملک میں یا بڑے ہی مالدار ملک میں یہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ یہ نعمتیں صرف اور صرف جنتیوں کا حق ہے۔ وہ لوگ جو جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، جن کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حصول کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو پکے جنتی ہیں پہلے ہی۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تو جنتی ہیں، نبی کے ساتھی بھی جنتی ہیں، نبی کے خلفاء بھی جنتی ہیں، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو تمام اہل سنت کی تمام شاخوں کا عقیدہ ہے۔ وہ اور ہی بد نصیب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔
نبی کا صحابی ہو اور وہ مرتد ہو جائے؟ کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات؟ کسی کے دل میں یہ بات، یہ خیال آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر اللہ نے ان صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید میں دے دیا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ نبی کے صحابہ سے، اولین مومنین سے۔ نبی پاک کے سب سے پہلے جو مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ صحابہ۔ نبی پاک کے قرآن پاک کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ انہی کے بارے میں یہ کہا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور امت کے سردار تو وہ تھے نا، یہ امت تو قیامت تک ہے نا، اور امت کے اصل سردار وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ذرا سوچو یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ اس دین کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ جبرائیل جناب محمد مصطفیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام رحمہم اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر تا قیامت ہونے والے علماء حق، مبلغین حق، یہ ذرائع ہیں دین کے ہم تک پہنچنے کے۔ ورنہ 1450 سال کا عرصہ گزر جائے تو دین کیسے بچ سکتا؟ اگر یہ ذرائع نہ ہوتے تو دین تو محفوظ ہی نہ رہتا۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اس دین کو بعین ہی اس وقت تک کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک ہونے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اب ان ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو دین کی عمارت تو دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ پر طعن و تنقید کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ دین کے باتوں کے اندر شکوک پیدا کر دیے جائیں؟ بیچ میں سے ایک ذریعے کو نکال دیا جائے سارا دین ہی ختم ہو جائے۔ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک سازش ہے دین محمدی کے خلاف، یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہوا، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کتنے صحابہ ہوئے؟ تقریباً 1,44,000 صحابہ ہوئے۔ 1,44,000 کے قریب صحابہ ہوئے رضوان اللہ علیہم، اور ان کے ذریعے سے یہ دین تابعین تک پہنچا، تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین تک پہنچا، تبع تابعین کے بعد ہم تک پہنچا علماء حق کے ذریعے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ دین اسلام قائم رہے گا، چاہے دنیا ساری کی ساری اس کے مخالف بھی ہو جائے، دین حق مٹے گا نہیں، دین حق کبھی نہیں مٹے گا، انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ اگرچہ دین کے بارے میں
دین کے مخالفوں نے بڑی بڑی عجیب طرح کی سازشیں قائم کیں، احادیث خود بنا بنا کر، جھوٹی حدیثیں بنا بنا کر ملاوٹ کی کہ یہ دین کا حلیہ بگڑ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے محدثین پیدا کر دیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ ہم اور کوئی کام نہیں کریں گے، بس اس دین کی آبیاری کریں گے، اس دین کی پاسبانی کریں گے۔ اور انہوں نے ان ساری بناوٹی موضوع اور من گڑت روایات کو چھان پھٹک کے الگ کر دیا۔ یہ بڑا اونچا کام تھا کہ مخالفین اسلام نے، اعدائے دین نے تو وہ کام کر دیا تھا، ہزاروں روایات دین کے اندر ملاوٹ کر کے انہوں نے پیش کر دیں۔ اب عام لوگ تو پہچان نہیں سکتے تھے نا، پہچانے گا تو وہ جس کو اللہ نے دین کی سوجھ بوجھ عطا کی ہے، دین کا فہم عطا کیا ہے، دین کی فقہ عطا کی ہے، وہی پہچانے گا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء، محدثین، فقہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جنہوں نے صحیح احادیث کو الگ کر کے بتا دیا اور غلط اور من گڑت روایات کو الگ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ دنیا جانتی ہے، دنیا اس پر متفق ہے کہ آج قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں کون سی ہیں احادیث کی؟ پہلے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تیار کردہ صحیح البخاری ہے۔ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد، یعنی قرآن مجید کے بعد، دنیا میں صحیح ترین کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے صحیح البخاری۔ صحیح البخاری کے بعد صحیح مسلم ہے۔ یہ دو کتابیں ہیں جن کو ائمہ محدثین صحیحین کہتے ہیں۔ صحیحین، دو صحیح کتابیں، اور امت کے اندر صحاح ستہ مشہور ہے۔ طلباء کو بھی یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں دینی تعلیمات میں، اسلامیات کی تعلیمات میں، کہ صحاح ستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے والی کتابوں کا نام ہے۔ ان کے بعد سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح سنن نسائی ہے۔ یہ چار کتابیں ملا کر یہ صحاح ستہ بنتی ہے، اور باقی چار کتابوں میں کچھ روایات ضعیف بھی شامل ہیں، لیکن جنہوں نے وہ کتابیں مرتب کی ہیں انہوں نے ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی اس لیے کہ یہ کام میں نے اپنی زندگی کا موٹو بنایا ہے، میں نے یہی کام کرنا ہے ساری زندگی، یہ کام۔ اسی طرح اور بھی کئی محدثین ساری زندگی جتے رہے اور مخالفین کا جواب دیتے رہے۔ انہوں نے جو گڑبڑ اور ملاوٹ دین کے اندر کی تھی اس کو انہوں نے چھان پھٹک کر الگ کر کے رکھ دیا۔ لہذا جب بھی دیکھنا ہو کوئی مسئلہ تو صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھیں، ضعیف اور موضوع قسم کی روایات قابل حجت ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ضعیف اور موضوع قسم کی روایات یہ ان کو دلیل بنا کر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محدثین نے ساری بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ میں نے پچھلے ایک جمعے میں وضاحت کی تھی کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ لوگوں میں بڑی مشہور ہے،
اور یہ کسی حدیث کی صحیح کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ من گڑت روایت ہے۔ اور چین کا نام لیا ہے، مکے اور مدینہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ کوئی مکے مدینہ کا دشمن تھا جس نے یہ بنائی۔ تو اس طرح دین کے اندر ملاوٹیں کی گئیں، لیکن ہمارا دین ان ذرائع سے پہنچا ہے۔ ان ذرائع میں سے اگر ایک ذریعہ کو بھی بیچ میں سے نکال دیا جائے تو دین تو ختم ہو جائے گا، اور یہی بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عام مومن نہیں کہا، بلکہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ حق مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ آج بھی تو مسلمان ہیں نا، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے اللہ نے پوری وضاحت کر دی، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، وہ سچے ہیں نبی کے صحابہ، اولین مومن وہ سچے ہیں، وہ ہدایت پر ہیں، وہ سچ کے اوپر قائم ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا ہے۔ یہ کیسے ان کے دلوں سے ایمان نکال رہے ہیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ رکھا ہے، پکا کر دیا ہے۔ اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں کہ اس نے ان کو توفیق دی ایمان کی، اس نے ان کو سچ پر قائم کیا، اور اس سچ کی خاطر انہوں نے جانیں تک بھی قربان کر، شہادتیں پائیں، بڑا مقام پایا۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر و عثمان و علی، ہم مشرب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہاں پر وہ کچھ خطا کھا گئے، کچھ فرق نہیں، فرق تو ہے، ایک کو اللہ نے پہلا مقام دیا، ایک کو اللہ نے دوسرا مقام دیا، ایک کو اللہ نے تیسرا مقام دیا، ایک کو اللہ نے چوتھا مقام دیا، ہے فرق مراتب چاروں میں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال مشرب تو ایک ہے، مشعل بھی ایک ہے۔ صحابہ کو پڑھانے والے کون ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے استاد وہ ہیں جو معصوموں کے بھی امام ہیں، معصوموں کے بھی امام ہیں، امام المعصومین۔ وہ نبی اگر ان سے ذرا سی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ فوراً وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرما۔ ایک دفعہ آپ نے شہد کھانے سے قسم کھا لی میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی، یہ غلط بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک حلال چیز کو کیوں حرام کیا؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن پاک کے 28ویں پارے میں آخری سورت ہے سورہ التحریم، وہ نکالو پڑھو ترجمہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، تو نے ایک حلال چیز کو کیوں حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اصلاح فرما دی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نبی کا استاد ہے، ذریعہ سیدنا جبریل کو بنایا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بنایا، اور جبریل کون ہے؟ وہ جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ سید الملائکہ، یہ سید الانبیاء والمرسلین۔ اتنا زبردست ذریعہ ہے اس دین کا
اس دین اسلام کا، اس دین کے سچے ہونے کا اتنا زبردست ذریعہ ہے۔ اور اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مرتبہ دینا چاہتا ہے نا، تو کائنات کے اندر سب سے اونچا مرتبہ نبوت کے بعد کون سا مرتبہ ہے؟ شہادت کا، شہادت کا مرتبہ، صدیقیت کا مرتبہ۔ اور پہلے خلیفہ کو صدیقیت کا مرتبہ عطا کر دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوسرا مرتبہ عطا کر دیا۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی۔ علی کا پہلا نمبر یہ بس دعائی ہے، یہ دعائی ہے، یہ تاریخ کے خلاف ہے، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے، یہ شاعر کی بڑھ ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، اپنے ساتھ ان کو لیا۔ غار ثور میں نبی اور دوسرا کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ بچپن بھی ان کے ساتھ گزارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکپن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، جوانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، بڑھاپا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور مرنے کے بعد بھی نبی کا ہی ساتھ نصیب ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہاں پہ لیٹے ہیں، کہاں پہ مدفون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں، وہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا باغیچہ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنت کا روضہ ہے، باغیچہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی اس حجرہ میں کہ میں جب فوت ہوں گی تو مجھے بھی یہیں پہ دفنا دیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موت پہلے آ گئی، شہادت کا مرتبہ انہیں مل گیا۔ پچھلے جمعے بتایا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء ہوئے، اور 4 میں سے اللہ نے 3 کو شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ اتنا اونچا مقام، 3 کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ مخالفین اسلام تو اس کے اوپر بھی طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ کیا امن تھا وہاں پہ، خلیفہ نہیں محفوظ۔ یہ مخالفین ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کرنی تو جائز ہی نہیں ہے نا۔ مخالف تو کر لے، جو مرضی کرے۔ مخالف اسلام کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے تو یہ جائز نہیں کہ ابو بکر کے بارے میں یا عمر فاروق کے بارے میں کوئی زبان تان چلائے، تان والی زبان چلائے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے تو زیبا ہی نہیں ہے، شایان شان ہی نہیں۔ وہ تو دنیا میں دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں دفن ہیں، ساری زندگی نبی کا ساتھ دیا، کبھی نبی سے پیچھے نہیں رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں ان کی تعریفیں، ان کی شانیں بیان ہوئیں،
نبی پاک کی زبان سے پہلے اللہ نے قرآن میں ان کی شانیں بیان کی. قرآن نازل ہوا، نبی نے پڑھ کے سنایا، اور اس میں صحابہ کرام کی شانیں بیان ہوئی ہیں. جب حجۃ الوداع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، وہی آپ کا پہلا حج تھا اور وہی آپ کا آخری حج تھا. پابندی نہیں لگائی کہ کوئی دوسرا حج نہیں کر سکتا، پابندی نہیں لگائی، دوسرا حج تیسرا حج کر سکتا ہے. عمرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، جیسا کہ سیرت النبی سے معلوم ہوتا ہے. تو اس آخری حج میں ایک آیت نازل ہوئی، وہ عرفہ کے مقام پر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس وقت جو مخاطب تھے اس آیت کے وہ کون تھے؟ لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے سب سے پہلے مومن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. جیسا میں نے بتایا نا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، باقی ساری امتوں کی سردار ہو، اس لیے کہ تم نبیوں کے سردار کی امت ہو، تم بہترین امت ہو. اور اس امت کا پہلا حصہ کون ہے، سر فہرست کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. لا تسبوا، سب تسبو، سب عربی میں گالی دینے کو، برا بلا کہنے کو کہتے ہیں، اور یہ اردو میں بھی اب استعمال ہوتا ہے، سب و شتم، گالی گلوچ، سب و شتم گالی گلوچ کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول میں دے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام سچے لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے جو میرے صحابہ کو برا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت، کون سا گروہ نجات پائے گا، تو نبی پاک نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ نجات پائے گا، وہ گروہ جنت میں چلا جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا، وہ جنت میں چلے جائے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فرقے کئی بن جائیں گے، بلکہ 73 کی تعداد کا بھی ذکر ہوا، تو اس میں فرمایا کہ سارے کے سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور صرف وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ گروہ صرف جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا